السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے آج کی یہ سٹوری جس رائٹر نے بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام منشن کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ مجھے ایک امام صاحب نے سنایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنے گاؤں موسیٰ زئی شریف میں رہا کرتے تھے۔ ہم 4 افراد پر مشتمل افراد تھے۔ ہم 2 بھائی اور ہمارے امی ابو۔ مجھے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا۔ میرے گھر والوں کو یہ بہت سخت پریشانی کی بات لگتی تھی۔ میرے بھائی، میرے ابو مجھے بہت ڈانٹتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک میکینک کے پاس بھی دکان پر کام سیکھنے کو لگایا، لیکن وہاں پہ بھی میں ان کی ڈانٹ برداشت نہ کر سکا اور میری لڑائی ہو گئی۔ مجھے دکان سے نکال دیا گیا۔ ایک دن ناشتے پر میری امی نے مجھے کہا، ہم تم کو حافظ قرآن بنانے کے لیے اس گاؤں کے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ بہت تنگ کرتا ہو اسے گھر سے دور کسی مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے کافی احتجاج کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا اور مجھے مدرسے بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے کچھ دل لگ گیا۔ ہمیں پڑھنے کے ساتھ تفریح کا موقع بھی دیا جاتا۔ مدرسے کا نظام ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ ہر کمرے میں 2 لڑکوں کو رکھا جاتا۔ میرا ساتھی بڑا چالاک قسم کا لڑکا تھا۔ میں اس کی زیادہ بولنے والی عادت سے پریشان تھا۔ اس کا ذکر میں نے مولوی صاحب سے بھی کہا کہ مجھے اس سے الگ کر دیں۔ ایک دن مولوی صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اب تمہارے ساتھ سلمان رہے گا۔ یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ سلمان ایک کم گو اور سنجیدہ لڑکا تھا اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ عواش قسم کے لڑکے اسے بہت تنگ کرتے مگر اس نے کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اور جب وہ میرے ساتھ رہنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو اور ان لڑکوں کو جواب کیوں نہیں دیتے۔ سلمان مدرسے کا لائق طالب علم تو تھا ہی مگر اس کی کرت کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ وہ جب نماز عشاء کے بعد کمرے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تو میں اس کو غور سے سنتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سردیاں آنے والی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو سلمان اپنے بستر پر نہ تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا۔ بہرحال میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے جیسے ہی سلمان کو دیکھنے کے لیے اپنے جوتے پہنے تو ایک بلی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے پہلے تو بہت خوف محسوس ہوا۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سلمان وہیں موجود تھا۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ میری اور سلمان کی دوستی بہت گہری ہو گئی مگر سلمان نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بار میں نے پوچھا تو وہ ٹال گیا۔ سلمان کئی دفعہ میرے گاؤں جا چکا تھا مگر جب میں اس کے گاؤں جانے کی بات کرتا وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت غریب اور غربت کی وجہ سے مجھے اپنے گھر نہیں لے کے جانا چاہتا۔ ایک رات مجھے پیاس لگی۔ بستر سے اٹھا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلمان پھر اپنے بستر پر نہیں تھا۔ اس کمرے میں وہ بلی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں پھر ڈر گیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ بلی سلمان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کسی طرح سے سونے کی کوشش کی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب اٹھا تو سلمان اپنے بستر پر بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس سے رات والی بات کا ذکر کروں مگر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سردی زوروں پر تھی۔ میں بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی سامنے سلمان کھڑا تھا۔ وہ بولا، چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا۔ ایک تو آدھی رات کا وقت اور سردی بھی بہت شدید۔ میں نے سلمان سے کہا، یار صبح چلے جائیں گے، یہ کون سا وقت ہے گھر دیکھنے کا؟ مگر سلمان کی ضد تھی، ابھی چلنا ہے تو چلو ورنہ مجھے دوبارہ کبھی مت کہنا کہ تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ اس لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سلمان کے ساتھ چلنا ہی گوارا کیا۔ ہم نے سردی سے بچنے کا پورا انتظام کیا اور مدرسے سے نکل گئے۔
ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلمان درہ زندہ کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جس طرف کا رخ کیا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور گاؤں کے لوگ بھی وہاں کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں کچھ خوف زدہ ہو گیا۔ درہ زندہ کی پہاڑیوں کا فاصلہ مدرسے سے کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم کتنا سفر طے کر چکے تھے کہ ایک جگہ سلمان رکا اور پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں سلمان کے پیچھے ہی تھا۔ ہم نے ابھی آدھی پہاڑی عبور کی تھی کہ سلمان اچانک رکا اور غائب ہو گیا۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کی تو جواب میں مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا، مگر وہ کہاں تھا تب مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پھر اس کی آواز زمین کے اندر سے آئی۔ اس وقت میری نظر اس پر پڑی۔ سلمان کی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس طرف سے اندر آ جاؤ۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے سلمان سے کہا، اندر کیسے آؤں؟ یہ سوراخ تو بہت چھوٹا ہے، اس کے اندر آنا میرے لیے ناممکن ہے۔ سلمان نے کہا، آنکھیں بند کر لو، پھر خود ہی اندر آ جاؤ گے۔ جب میں نے آنکھیں بند کی اور تب کھولیں جب اس نے مجھے کھولنے کو کہا، میری آنکھ کھولتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ایک خوبصورت محل نما گھر میں تھا اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سلمان نے کہا، یہ میری بہن ہے، جس بلی کو دیکھ کر تم خوفزدہ ہو جاتے تھے، یہ وہی ہے۔ یہ بلی کے روپ میں مجھ سے مدرسے میں ملنے آیا کرتی تھی۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور میں نے حافظ قرآن بننے کے لیے انسان کا روپ دھارا ہوا ہے۔ بعد میں اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملایا۔ اس کی امی ابو میری بہت عزت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے سلمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں کہ وہ انسان نہیں جنات میں سے ہے۔ ہم کچھ دیر وہاں رہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی مدرسے واپس آ گئے۔ بعد میں کئی بار ان کے گھر گیا اور ہر بار اس کے گھر والوں نے مجھے پہلے سے زیادہ محبت دی۔ ہم ہر سال گرمیوں میں مہینے 2 مہینے کی چھٹیاں میں اپنے گھر جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ملی تو سلمان اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی سلمان کے بارے میں سوچتا تھا۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی چھٹیاں ختم ہوں اور میں مدرسے جاؤں۔ ماں مجھے کہتی تھی، کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، مگر میں صبح نماز کے لیے مسجد جاتا اور سارا وقت گھر میں گزارتا۔ آخر 2 مہینے ہی گزر گئے۔ میں نے اپنی تیاری مکمل کی اور گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا تاکہ سلمان سے جا کے مل سکوں۔ شام کو مدرسے پہنچا مگر سلمان نہیں تھا۔ میں نے سوچا آج پہلا دن ہے اس لیے نہیں آیا، کیونکہ اور بھی کافی لڑکے ابھی تک نہیں آئے تھے، مگر دوسرے دن بھی سلمان نہیں آیا۔ پھر 1 ہفتہ گزر گیا مگر سلمان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مدرسے میں بھی اس کے گھر کے بارے میں اور بچے نہیں جانتے تھے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور سلمان کا کچھ پتہ نہیں چلا تو ایک دن میں نے خواب میں سلمان کی ماں کو دیکھا، جو کہہ رہی تھی کہ سلمان مر گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں بہت دیر تک روتا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے میں درہ زندہ کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا جہاں وہ سلمان رہتا تھا، مگر وہاں کوئی سراغ نہیں تھا۔ میں کافی دیر وہاں سلمان کو آوازیں دیتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک کر واپس مدرسے آ گیا۔ اس رات میں نے پھر اس کی ماں کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اب ہمیں تلاش مت کرنا، کیونکہ اب ہم تمہارے سامنے نہیں آ سکتے، اور اس پہاڑی پر بھی مت آنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے جنات تم کو نقصان پہنچا دے۔ پھر میں نے کبھی ان پہاڑیوں کا رخ نہیں کیا۔ آج کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اپنے شہر کی ایک مسجد میں پیش امام ہوں، مگر جب کبھی سلمان کی یاد آتی ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو ویورز، یہ آج کی کہانی تھی۔ پھر کل ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔